یہ بات اس وقت کی ہے جب مجھے ابھی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے ابو کے ایک جاننے والے ہمارے گھر آئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ میرے والد نے انہیں ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ ہمارا گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس آدمی کا نام وزیر علی تھا، لیکن میرے والد اسے پیار سے ویرو کہتے تھے۔ جب امی نے اس کے بارے میں پوچھا تو ابو نے بتایا کہ یہ ان کا بچپن کا دوست ہے جو اس وقت مشکل میں ہے اور اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے آئے ہیں۔ امی نے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ رات کو کہاں سوئے گا؟ ابو نے جواب دیا کہ یہ بچوں کے کمرے میں سو جائے گا، ابھی تو سردی ہے، ورنہ اسے چھت پر سونے کا انتظام کر دیتے۔ امی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ابو سے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی۔ وہ آدمی دن کے وقت ایک بڑی کے پاس کام کرنے جاتا اور رات کو واپس آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، ہمیشہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا، جیسے پھل، ناشتہ، انڈے یا ڈبل روٹی۔ ہم سب بچے اسے چچا کہتے تھے کیونکہ ابو کہتے تھے کہ وہ ان کے بھائی جیسا ہے۔ ویرو گھر کے خرچے میں بھی مدد کرنے لگا، جس سے ہمارے حالات بہتر ہونے لگے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ میں چھوٹی تھی اور مجھے ویرو چچا بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ وہ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے۔ امی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اسے گھر کا فرد سمجھنے لگی تھی۔ ایک کمرے میں والدین سوتے تھے اور دوسرے میں ہم سب بچے زمین پر سوتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو پہلے میری تھی مگر اب ویرو چچا کو دے دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، ہم بچے دن بھر کھیلتے اور رات کو گہری نیند سو جاتے۔ میں بھی تھک جاتی تھی اور گہری نیند میں ہوتی تھی۔ اس عمر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو وہ آدمی مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی میں جاگ جاتی، کبھی سو جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، مٹھائیاں اور بسکٹ دیتا اور کہتا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں ویسے بھی کسی کو کیا بتاتی کیونکہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب مجھے سمجھ آنے لگی تب بھی وہ یہی حرکتیں کرتا رہا۔ اب فرق یہ تھا کہ وہ گندی باتیں بھی کرنے لگا۔ میں کبھی سمجھ جاتی، کبھی نہیں۔ مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سب میرے لیے غلط ہے۔ گھر کے ساتھ تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ ویرو چچا نے ابو سے کہا کہ یہاں ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، کم خرچ میں سب ہو جائے گا اور وہ خود بھی مدد کرے گا۔ ابو مان گئے اور جلد ہی ایک نیا کمرہ بن گیا جو ویرو کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم بچے اپنے کمرے میں سوتے تھے اور وہ اپنے کمرے میں، لیکن رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ میں اسے کہتی کہ ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے ورنہ میں ابو کو بتا دوں گی، مگر وہ مجھے ڈراتا اور کہتا کہ تمہارا باپ میری بات مانے گا کیونکہ میں اس کی مالی مدد کرتا ہوں۔ میں اس کی باتوں سے ڈر جاتی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی مجھے ڈرا رکھا تھا، لیکن اس لیے میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ یہ آدمی ہمارے ساتھ تقریباً 8 سال رہا اور میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا رہا۔ میرے والدین اس کے لیے فکر مند ہونے لگے کہ آخر کب تک ویرو کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ ابو کے کہنے پر امی نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک جان پہچان والے گھر میں رشتہ مل گیا اور وہاں ویرو کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن وہ اپنی بیوی میں مصروف رہا، لیکن پھر وہی پرانا طریقہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ جب اس کی بیوی میکے چلی جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی اور دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی۔ والدین نے ایسی تربیت دی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر تھا۔ مجھے اپنے والد سے بہت ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کر گزریں گے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی۔ اگر کبھی میرا ویرو سے جھگڑا ہوتا تو وہ مجھے دھمکیاں دے کر چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، اس لیے میں اس سے بہت ڈرتی تھی اور پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے ابو سے کہا کہ اس کا استاد اس سے بہت کام لیتا ہے اور کم پیسے دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی الگ دکان کھولنا چاہتا ہے تاکہ کچھ پیسے جمع کر کے اپنا گھر بنا سکے۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور اپنی جمع پونجی بھی دے کر اس کی دکان کھول دی، لیکن چند ہی مہینوں میں وہ دکان کا سارا سامان ختم کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا اور میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ میرا دھیان کہیں اور ہوتا اور کام کہیں اور۔ مجھے عجیب بے چینی رہتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری سہیلیاں کہتی تھی
کہ تم کن خیالوں میں گم رہتی ہو، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت کا غم ہے جسے ایک ظالم نے برباد کر دیا تھا۔ میں اسی جگہ سے امتحان میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ انسان تو جا چکا تھا لیکن میری سنہری عمر بھی برباد ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی میں جتنے بھی مسائل آئے میں ان سب کا ذمہ دار اسی کو سمجھتی تھی۔ میں ہر وقت کھوئی رہنے لگی اور میرا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ میں اپنے کزن یاسر کو بہت پسند کرتی تھی لیکن مجھے شدت سے یہ احساس تھا کہ اب میں اس کے قابل نہیں رہی۔ میں کافی عرصے تک چپکے چپکے اس سے محبت کرتی رہی لیکن بدقسمتی دیکھے کہ جب وہ خود مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی تھی مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میرے والدین نے میرا رشتہ یاسر سے طے کیا تو ایک دن یاسر نے مجھے کہا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور ہر حال میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی، کیا تمہارا ماضی میں کسی سے کوئی تعلق رہا ہے؟ میں جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں اور اب اس کے قابل نہیں رہی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، یاسر میرا خیال چھوڑ دو، تم مجھے اچھے لگتے ہو مگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ کاش میں اسے سچ بتا سکتی کہ میرے ساتھ بچپن میں ظلم ہوا تھا۔ میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا مگر اب میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں یاسر کی طبیعت جانتی تھی، اگر میں اسے سب کچھ بتا بھی دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ وقتی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے مگر دل میں لگا ہوا کانٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر میں راوی کہتی ہے کہ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔